السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم What is the exact and loving definition of taqwa? According to the scholars, taqwa کے بیسک مین ہیں ڈر اور بچنا، ڈر کے اور بچنے کے۔ بندے کا اپنے رب سے تقویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کے غضب، ناراضگی اور مواخذے سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے اطاعت والے کام بجا لائے اور اس کے معیست والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے، گناہوں والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ ڈیفینیشن اسکالرز دیتے ہیں ہمیں تقویٰ کی، لیکن جو ڈیفینیشن اللہ رب العزت نے مجھے قرآن کے ذریعے اپنی تقویٰ کی سمجھائی ہے، وہ بندے کا اپنے رب سے تقویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے اس معاملے میں ڈرے کہ کہیں وہ اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کی رحمت اور اس کے کرم کو نہ کھو دے۔ اس کی محبت، شفقت، رحمت اور کرم کو کھونے کا ڈر بیسیکلی تقویٰ ہے۔ ہم لوگ بیسیکلی تقویٰ کو ان مینس میں لیتے ہیں کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اللہ رب العزت کی ہیبت کی اور ان کی طاقت کی اور ان کے اختیارات کی تخیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو یقیناً اللہ ہم سے سخت مواخذہ کریں گے اور ہم ان کے فیصلوں کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ ڈر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت یہ اس پائے کا تقویٰ نہیں ہے جو کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت اپنے اندر ایک مطلب لیے ہوئے ہے۔ The highest peak of taqwa is in love obedience, in love grateful ہونا، in love اللہ کی اطاعت کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ یقیناً محبت جون سی ہوتی ہے وہ ڈر پر غالب ہوتی ہے۔ ہم محبت کی وجہ سے محبت کو پانے کی خاطر اور محبتوں کا حق ادا کرنے کے لیے بعض اوقات ان معاملات سے بھی گزر جاتے ہیں کہ ہمیں گزرتے ہوئے قطعاً کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ اور کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی، بھلے ہی ہم کتنے بڑے مسائل میں سے گزر جائیں، لیکن ڈر کے ساتھ ہمارا ایک قدم اٹھانا، 2 قدم اٹھانا، 3 قدم اٹھانا مشکل ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے نہیں بچنا، ہمیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی نافرمانی سے نہیں بچنا، ہمیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے ان معاملات سے نہیں بچنا جو اس کو ناپسند ہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی محبت کی وجہ سے ان سارے معاملات سے بچنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہے پیکسٹ لیول آف تقویٰ کہ ہم اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں اور پھر اس اوڑھنے اور بچھونے کے اندر ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی محبت کا حق ادا کریں، اس کی فرما برداری کے ذریعے، اس کی اطاعت کے ذریعے، اور ایسے کاموں کو کر کے ادا کر کے جو اس کی خوشی اور رضا اور اس کی رضامندی اور اس کے قرب کو پانے کی وجہ بنتے ہیں۔ محبت بیسیکلی روح ہے تقویٰ کی۔ ڈر جو ہے وہ اللہ کی ہیبت کا نہیں، اللہ کی محبت کو کھونے کا ڈر، یہ ہے روح تقویٰ کی۔ اپنے کانسیپٹس کے اندر اللہ کی ہیبت کو بٹھانے کی بجائے اللہ کی اس محبت کو بٹھا کے اللہ کی فرما برداری کیجئے، اللہ کی اطاعت کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو زندگی کس قدر خوبصورت اور کتنی آسان نظر آتی ہے، اور اللہ کی فرما برداری کرنے کے اندر آپ کو کیسا لطف اور سرور آتا ہے۔ ڈر جون سا ہے وہ بیسیکلی ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ روح پہ بھاری ہوتا ہے، اور محبت ہمیں اطاعت اور فرما برداری کے اندر بہت زیادہ آسان کر دیتی ہے، کیونکہ یہ روح کے لیے
تسکین کی وجہ ہوتی ہے۔ اور یقیناً اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبتوں کے تقاضے اور محبتوں کے معاملات ہی ہیں جو انہوں نے آج تک ہم سے بنائے رکھے اور عطا کیے رکھے، اور ہمارے ساتھ اس محبت کے ریوارڈ میں، اس محبت کے انعام کے طور پہ ہی اللہ نے متقیوں کے لیے جنت بنا ڈالی ہے۔ کون سے متقی، کون سے ڈرنے والے؟ جو اللہ کی محبت کو کھونے سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی محبت کو اپنی زندگی سے سلپ ہو جانے سے ڈرتے ہیں، جو اس خوف میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہم کوئی ایسا معاملہ نہ کر دیں کہ رب ہم سے اپنا منہ، اپنا رخ موڑ لیں، ہماری طرف سے اپنی رحمت کو وائنڈ اپ کر دیں، ہمارے اوپر سے اپنے کرم کو وائنڈ اپ کر دیں۔ ان کا ہر وقت یہی پیشن اور جنون ہوتا ہے کہ میں نے ہر حال میں اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ محبت کی بیس ہے تقوی، محبت کے اندر فرما برداری ہے تقوی۔ ہمیں جو رشتہ بھی بے پناہ عزیز ہوتا ہے، ہم اس کو کھونے سے ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیرنٹس سے بہت محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے رشتوں سے بہت محبت ہوتی ہے، تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ کبھی بھی ان کو موت آئے، یہ ہم سے دور ہوں۔ وہ کھونا ہمارے کسی ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہماری محبت کی ایکسٹریم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کو کھونے کا ڈر محبت کی وجہ سے ہو، اس احساس کو اپنے اندر ڈیولپ کیجئے۔ اللہ رب العزت کی اگر ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے رضا والے کاموں میں ہم دن رات اپنے آپ کو مگن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہمارے بس میں ہے اور جتنی ہماری استطاعت میں ہے، بقدر استطاعت ہم اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت تو ہمارے لیے سراپا رحمت ہیں، کرم ہی کرم ہیں، فضل ہی فضل ہیں، ارحم الراحمین ہیں، بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے ہی جنت بنائی ہے، جنت کی نعمتیں بنائی ہیں، اور جنتوں کی نعمتوں کا اقرار اور بیان اللہ رب العزت متقیوں کے لیے کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے متقیوں کو یہ سب کچھ دینا ہے، ڈرنے والوں کو یہ سب کچھ دینا ہے، میری خاطر دنیا کے اوپر معاملات کے اوپر صبر کرنے والوں کو میں نے یہ سب کچھ دینا ہے۔ ایک مومن کے ایمان کا، محبت کا خاصہ ہی یہی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر میٹر کا سینٹر پوائنٹ رب العالمین ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے نیکیاں نہیں کرتا اور اس لیے اچھے کام نہیں کرتا کہ اسے جنت چاہیے ہوتی ہے، اسے نیکیاں چاہیے ہوتی ہیں، اسے ثواب چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے جنت اللہ کی رضا سے بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ اسے آخرت میں اللہ کا قرب چاہیے ہوتا ہے، اللہ کے پاس اپنا مقام چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی ناراضگی جہنم کی سزاؤں سے بھی زیادہ کربناک، خوفناک اور اس کی روح پر بھاری ہوتی ہے۔ وہ کسی صورت بھی، متقی کسی صورت بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہوتے ہیں متقی، یہ ہوتے ہیں ڈرنے والے، کہ اپنی ان شدید ترین محبتوں کے ساتھ محبوب حقیقی کو کسی صورت وہ کھونا نہیں چاہتے، کسی صورت محبوب حقیقی کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے، ان کا ہر صورت حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مجازی محبتیں حقیقی محبت سے بہت پیچھے اس کے لیے رہ جاتی ہیں۔ اس کو یہی ہر وقت، ہر لمحے یہی چاہ اور یہی کوشش اور یہی ادیڑ بن اور یہی اس کے معاملات ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی محبت کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ ہائے مجھ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کے حق میں کمی رہ جائے اور میں اپنے رب کی محبت کو کہیں کھو نہ بیٹھوں، میں کہیں رب کو نہ کھو دوں، میں کہیں رب کو نہ ناراض کر دوں، میں کہیں رب کی نافرمانی کر کے کہیں ان کے احسانات کی ناشکری نہ کر بیٹھوں۔ یہ ڈر ایک متقی کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ڈر ہے تقویٰ۔
یہ ڈر ہیں اپنے رب سے اصل محبت کی بیس پہ تقوی۔ اللہ سے تقوی اختیار کیجئے محبت کی بیس پہ، اللہ سے تقوی ہیبت کی بیس پہ اختیار نہ کیجئے۔ وہ تقوی جو اللہ کی ہیبت کی بیس پہ ہم اپنے اندر اختیار کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی ذات مقصود نہیں ہے، اللہ کے وہ سخت معاملات ہمیں ڈرا رہے ہیں، وہ خوف ہے جس کے اندر سے ہم نے جن معاملات میں سے ہم نے گزرنا ہے، ان معاملات سے گزرنے کا خوف ہے ہمارے اندر، ان اذیتوں کا خوف ہم سے اللہ کی فرما برداری کرواتا ہے جو اذیتیں ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن میرے نزدیک تقوی کی رائٹ میننگ اینڈ رائٹ ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوف اور ڈر سزاؤں کا اور اپنی جان کی تکلیفوں کا اور اپنی جان کو مشکلوں کے اندر سے گزارنے کا نہ ہو، خوف اور ڈر اللہ رب العزت کی محبت کو کھو دینا کا ہو، اللہ رب العزت کی محبت، شفقت، رحمت اور کرم کو کھو دینے کا ہو۔ اس بیس کے اوپر تقوی کو قائم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی کے اور اپنی محبتوں کے اصل معاملات کو آسان کریں، ہدایت کے معاملے ہمارے پہ احسان کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔